السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی داستان کی طرف، ایک ایسے راز کی طرف اور ایک ایسے سفر کی طرف جس نے صدیوں سے انسانوں کے دلوں میں حیرت اور تجسس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے آب حیات، زندگی دینے والا پانی، ایسا پانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسے پی لے وہ کبھی نہیں مرتا۔ کیا یہ پانی حقیقت تھا؟ کیا حضرت خضر نے واقعی اسے پیا؟ اور کیا ذوالقرنین اس پانی کی تلاش میں نکلے تھے؟ آئیں اس مکمل واقعے کو ترتیب وار سنتے ہیں۔ اسلامی روایات میں آب حیات ایک خاص چشمے کو کہا گیا ہے، ایسا چشمہ جو دنیا کے عام چشموں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ کوئی زمینی پانی نہیں تھا، یہ نورانی پانی تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے آخری حصے میں ایک اندھیری گھاٹی کے اندر ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں انسان کا قدم شاذ و نادر ہی پہنچ پاتا تھا۔ آب حیات کا مقصد انسان کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھنا نہیں تھا، بلکہ اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ یہ پانی صرف اسی کو ملتا جسے اللہ خود منتخب کرتا۔ ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، عادل حکمران اور عظیم فاتح۔ اللہ نے ان کو طاقت بھی دی اور حکمت بھی، اور دنیا کے وہ کونے دکھائے جو آج انسان اپنے خوابوں میں تصور کرتا ہے۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، وہ جہاں بھی جاتے عدل اور انصاف قائم کرتے۔ ایک دن ان کے دربار میں یہ خبر پہنچی، زمین کے ایک کونے میں ایک ایسا مقام ہے جہاں ایک چشمہ بہتا ہے جو موت کو روک دیتا ہے۔ یہ بات ذہن کو ہلا دینے والی تھی۔ ذوالقرنین نے سوچا، اگر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو شاید یہ سفر بھی میرے لیے ہی لکھا گیا ہو۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی وادی تک پہنچے جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ راستے اتنے خطرناک تھے کہ ایک ہی راستے سے پوری فوج کا گزرنا ممکن نہ تھا۔ ذوالقرنین نے فیصلہ کیا، فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک میرا ساتھ دے گا اور دوسرا دائیں جانب کے گھاٹی سے جائے گا۔ دائیں جانب جانے والا گروہ اصل میں ایک عظیم راز کے قریب تھا۔ انہیں وہ راستہ ملنے والا تھا جس پر اللہ نے حضرت خضر کو لے جانا تھا۔ گھاٹی تنگ تھی، رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا تھا، سپاہی ہاتھوں میں مشعلیں لیے احتیاط سے چل رہے تھے۔ اچانک گھاٹی کی گہرائی سے ایک نور اٹھنے لگا۔ یہ نور آہستہ آہستہ قریب آیا اور ایک باوقار نورانی شخصیت سامنے کھڑی تھی۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ان کے چہرے پر نرمی، وقار اور روحانی عظمت تھی۔ ہاتھ میں ایک چھڑی اور آنکھوں میں وہ روشنی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ خضر نے سپاہیوں کو دیکھا اور فرمایا، تم جس پانی کی تلاش میں آئے ہو وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اس تک وہی پہنچ سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ سپاہی حیرت سے سن رہے تھے، وہ جان چکے تھے کہ وہ معمولی منزل کے قریب نہیں بلکہ ایک عظیم راز کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ خضر سپاہیوں کو ساتھ لے کر گھاٹی کے اندر گہرے راستے سے گزرے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے، ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی، پہاڑوں کے رنگ بدلنے لگے اور پتھروں سے ہلکی نیلی روشنی پھوٹنے لگی۔ بادل زمین کی سطح پر اتر چکے تھے، ہر طرف پر اسرار سکون تھا۔ سپاہی حیران تھے، یہ کیسا مقام ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے جو نورانی لگ رہا ہے؟ خضر کا ہر قدم انہیں اس راز کے مزید قریب لے جا رہا تھا جسے انسانیت صدیوں سے تلاش کرتی آئی ہے۔ آخر کار وہ ایک غار کے دہانے پر پہنچے۔ غار کے اندر ہلکی نیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ جب خضر اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک چھوٹا سا تالاب تھا، لیکن یہ عام پانی نہیں تھا۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں چاند پگھل کر سونے کے قطرے بن گیا ہو۔ ہر قطرہ چمک رہا تھا جیسے اس میں زندگی کی لہر دوڑ رہی ہو۔ سپاہیوں نے دم سادھ لیا، وہ جان چکے تھے یہی آب حیات ہے۔ خضر آگے بڑھے، پانی میں ہاتھ ڈالا اور ایک گھونٹ پی لیا۔ اسی لمحے غار کے اندر ایک روشنی پھوٹی، پہاڑوں نے جیسے اللہ کا نام لے کر گونج دی ہو۔ یہ اس عظیم وقت کی گواہی تھی کہ اللہ کے ایک منتخب بندے نے زندگی دینے والے چشمے سے پی لیا ہے۔ رات گزر گئی، صبح کی روشنی غار کے دہانے پر نمودار ہوئی۔ ذوالقرنین اپنے حصے کی فوج میں تھے، وہ بھی گھاٹی میں اترے۔
اور اس مقام تک پہنچے جہاں چشمہ تھا، لیکن چشمہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ جگہ اب صرف ایک خالی زمین تھی، نہ وہ روشنی، نہ چمک، نہ پانی۔ ذوالقرنین نے سر جھکا کر کہا، یہ اللہ کا راز تھا جو اس سفر پر تھا، اسے اللہ نے نواز دیا۔ ہماری ذمہ داری تلاش کرنا تھی اور ہم نے وہ پوری کر دی۔ سننے والو، آب حیات کا مقصد دنیا کی زندگی بڑھانا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس واقعے سے یہ سبق دینا تھا کہ اللہ جسے چاہے نوازے۔ ہر چیز کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ حضرت خضر کو زندگی اس لیے نہ ملی کہ انہوں نے صرف پانی پی لیا، بلکہ اس لیے ملی کہ اللہ نے انہیں اپنی خاص مشن کے لیے چن لیا۔ یہ واقعہ ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی حکمت سب سے بلند ہے، انسان کی کوشش ضروری ہے، لیکن دراصل سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ صرف اپنے منتخب بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو چینل دی اسلامک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسلام کی حقیقتوں کو دنیا تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔